بندوں کو خدا کی طرف سے بہت احسان کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اس نشست میں ہم روزے سے متعلق اہم مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے نیت کا مسئلہ۔ ہم اس نشست میں نیت روزہ سے متعلق بات کریں گے۔ جیسا کہ قریب قریب ہر مومن یہ جانتا ہے کہ ہر عبادت کے لیے ہماری نیت کا ہونا ضروری چیز ہے۔ یہ پھر الگ بات ہے کہ فقہا کے درمیان اس میں کیا اختلاف ہے اور کون کس درجہ اس کو اہم سمجھتا ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے اور متفق علیہ ہے کہ نیت جو ہے وہ ہر عبادت کے لیے ضروری ہے۔ روزے کی بھی ایک نیت ہے، اور روزے میں جو نیت کے مخصوص الفاظ ہیں ان پر مفتی سید محمد ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ کھل کر اس پر پوری تفصیل کے ساتھ فقہی اعتبار سے بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ نیت جو ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے۔ جیسے ایک مشہور حدیث ہے اور متفق علیہ حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ انما لکل امرئ ما نویٰ، ہر آدمی کو صرف وہی چیز ملتی ہے جس کی وہ نیت کرے، جس کا وہ ارادہ کرے، اور جو کام کرنے کا اس کو ارادہ ہو۔ روزے سے متعلق جیسے ہم نماز میں یا ہر عبادت میں ایک نیت کرتے ہیں، حج کے لیے ایک نیت کرتے ہیں، تو جتنی بھی اسلامی عبادات ہیں ان کے لیے نیت کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ ہر چند کی اس کے درجات میں تفاوت ہے، جیسے مفتی صاحب اس کی پوری وضاحت فرمائیں گے کہ ان نیت کے لزوم کے کیا درجات ہیں، احناف کے نزدیک کیا ہیں، شوافہ کے نزدیک کیا ہیں، یا ہمارے غیر مقلدین بھائیوں کے نزدیک اس میں کیا دلائل ہیں، اس پر مفتی صاحب بات کریں گے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بہرحال نیت کے بغیر کسی چیز کا کرنا وہ اس چیز کا آدھا ادھورا کرنا ہے۔ جیسے کئی احادیث کے اندر وارد ہوا ہے۔ ایک تو میں نے جیسے عرض کیا آپ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال جو ہیں وہ نیتوں سے ہی ہوتے ہیں۔ کئی معنی علماء نے اس کے لکھے ہیں کہ شرعی اعتبار سے ایک معنی یہ لکھا ہے کہ شرعی اعتبار سے عبادت تبھی کامل ہوتی ہے کہ جب اس میں نیت ہو، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی آخرت میں ہمارے اعمال کا ثواب اور اجر جو ہے وہ ہماری نیتوں کی بنیاد پر دیا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمارے اعمال اور عبادات کے اندر نیتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے دنیا کے درجات طے کرتے ہیں۔ اس ضمن میں آئیے ناظرین محترم، اس کے فقہی احکام اور شرعی احکام کیا ہیں نیت کے، اور نیت کا کیا اعتبار ہے روزے میں، اور وہ جو مروجہ الفاظ نیت کے لیے وہ بصوم غد کہا جاتا ہے ان کی کیا حیثیت ہے، اور یہ کہ یہ نیت کب کرے روزہ دار، کیا ہر روزے کی نیت الگ الگ کرے اور کس وقت کرے، سحری سے پہلے کرے، سحری کے بعد کرے، یا سونے سے پہلے کرے، یہ نیت کب کی جائے اور اس کے کیا احکام ہیں، مفتی سید محمد ابراہیم حمدانی صاحب سے معلوم کرتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے نیت کا کیا اعتبار ہے روزے میں۔ ناظرین کرام، اسلام میں نیت کا نہایت ہی اہم مقام ہے، کیونکہ اسلام میں بے شمار عبادات ہیں اور ان عبادات کا تعلق نیت سے ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ نیت کا شرعاً حکم کیا ہے، یعنی کب نیت ضروری ہوتی ہے اور کب نیت ضروری نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ دو طرح کی عبادات ہیں جنہیں فقہا عبادات مقصودہ اور عبادات غیر مقصودہ کہتے ہیں۔ عبادات مقصودہ کا مطلب ہوتا ہے جو اصل ہیں، جیسے نماز ہے،
روزہ ہے، حج ہے، تو ان عبادات کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مثلا رمضان المبارک کے روزے رکھ رہا ہے لیکن نیت نہیں کی ہے تو اس کے روزے کا کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا اور اس کے ذمے روزہ برقرار رہے گا، یعنی وہ اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، اس کے روزے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے نماز کا حکم ہے، نماز میں بھی نیت کرنا ضروری ہے، لیکن کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جن میں نیت اگر نہ کی جائے تو ثواب نہیں ملتا ہے لیکن وہ عبادت صحیح ہو جاتی ہے جو کسی عبادت کے تابع ہیں۔ مثلا وضو ہے، اگر کسی شخص نے وضو کیا، وضو کے فرائض اس نے ادا کیے اور وضو میں جو سنتیں ہیں وہ بھی کی، لیکن اس نے اس کا ارادہ نہیں تھا وضو کرنے کا، وضو کی نیت نہیں کی، تو وضو تو درست ہوگا اور اس وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس وضو پر جو ثواب ہے وہ ثواب اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اب جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو روزے میں نیت کرنا ضروری ہے، نیت کے بغیر روزہ درست نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزے میں نیت کب کرے گا؟ روزے میں نیت انسان رات ہی سے کر سکتا ہے، یا پھر جس وقت سحری کھا لے اس وقت بھی نیت کر سکتا ہے، اور اگر کوئی نیت کرنا بھول جائے تو نصف النہار شرعی، یعنی سورج جب دوپہر میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے اس سے پہلے تک اگر نیت کر لی جائے تو روزہ درست ہوگا۔ یہاں پر یہ بات ضروری ہے کہ نیت عربی میں کہتے ہیں ارادے کو، اور ارادے کا تعلق ہوتا ہے دل سے، یعنی اگر کسی شخص کے دل میں ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے یا مجھے نماز پڑھنی ہے یا مجھے حج کرنا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ الفاظ زبان سے ادا کرے تاکہ نیت درست ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے دل میں یا کسی نے ارادہ کر لیا تو نیت ہو جاتی ہے اور اس کی عبادت درست ہے۔ تیسری چیز کہ نیت، یعنی رمضان میں روزے کی کوئی مخصوص نیت ہے، اس کے لیے کچھ مخصوص الفاظ ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ نیت کا تعلق دل سے ہے، الفاظ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، تو لہٰذا کسی بھی حدیث میں اس کے لیے کوئی مخصوص الفاظ وارد نہیں ہوئے ہیں، تاہم لوگوں کی آسانی کے لیے علماء نے جیسے کہ بصوم غد نویت من شہر رمضان کے الفاظ آتے ہیں کہ ان سے یہ الفاظ انسان کہے گا تو نیت ہو جائے گی، اور اس کا مطلب ہے کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کی ہے رمضان المبارک کی۔ لیکن اس میں ضروری ہے کہ ہم غدن کا لفظ جو ہے، یعنی غدن کا تعلق کل سے ہے، اور ہمارا روزہ شروع تو پہلے ہی ہوتا ہے، جب ہم سحری کھاتے ہیں عام طور پر تو اسی وقت سے ہمارا روزہ شروع ہوتا ہے، تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں بصوم الیوم نویت من شہر رمضان، یا پھر اگر کسی نے کہا نویت الصوم تو وہ نیت بھی درست ہو جائے گی۔ مطلب اس کے لیے کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہے، یہ الفاظ استعمال کریں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ اللہ ہماری یہ عبادت قبول فرمائے اور صحیح نیت کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔